تمامی احباب محبت سے جو ملوکت کلمہ کا جانے کے بعد نام ضرور سلام کر علامہ پیش کریں. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ یا پوچھیں گے سبھی حشر
बाप जन्नत का दरमियाना
عرض کی اپنی والدہ کریمہ سے، اماں جان اگر حکم ہو تو آج میں نماز مغرب رسول اللہ کے پیچھے پڑھوں اور اماں آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤں۔ ماں نے کہا بیٹا اس سے اور بہتر کیا بات ہے، جاؤ۔ اب وہ صحابی گاؤں میں رہتا ہے، چلا رسول رحمت کی بارگاہ بے کسبنا میں حاضر ہوا، نماز مغرب ادا کی۔ اب ماں سے وعدہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے آپ کے لیے دعا کرا کے واپس آ جاؤں گا، اپنے لیے اور آپ کے لیے۔ نماز مغرب پڑھ کے صحابہ کا جمع کفیل ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب خدمت میں تھے ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کیا لمحات ہوں گے جب بارگاہ مصطفی میں صحابہ کا جمع کفیل ہوگا۔ اب عزیزان محترم نماز مغرب ادا کر کے میرے لجپال آقا چلے خرامہ خرامہ اپنے حجرے کی طرف، وہ چال جس کی رب قسم کھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، مالک اس میں حکیم ہے، آب زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، جو قسمیں کھاتا ہے تو میں لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ مالک کیوں؟ فرمایا انت حل بہذا البلد، حل لکھنا حلول سے، اور حلول کہتے ہیں خرامہ خرامہ چلنے کو۔ محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں تو کہر کہر کے چلتا ہو، خرامہ خرامہ چلتا ہے۔ عزیزان محترم اللہ کریم میرے محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہی تو قرآن بنایا گیا ہے۔ اب رسول رحمت اپنے حجرہ پاک کی طرف تشریف لاتے ہیں، صحابہ تک جمع کفیل ہے، حضور اپنے حجرہ پاک میں تشریف لے جاتے ہیں جہاں آج لجپال نبی کا روضہ پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ حجرہ مبارکہ میرے آقا تشریف لے گئے۔ اب صحابی کے دل میں پریشانی ہے کہ ماں سے وعدہ کیا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے آ جاؤں گا، آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا، واپس آ جاؤں گا۔ حضور تشریف لے گئے، اب میں دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا، آواز نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ایسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، میرے محبوب کا احترام کرو، ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسی آواز نہ دو۔ اب صحابی ادب کو معروف خاط رکھتے ہوئے بیٹھ گیا، عشاء کی اذان ہوئی، لجپال آقا تشریف لائے۔ پھر صحابی چاہتا ہے کہ تنہائی میں بات کروں، اکیلے میں بات کروں، اس غرض سے وہ پھر بیٹھا ہے۔ میرے لجپال آقا نے نماز عشاء ادا فرمائی اور پھر اپنے حجرہ پاک کی طرف چل دیے۔ اب اس کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے کہ ماں سے وعدہ ہے مغرب کا، اب عشاء بھی ہو گئی، اب میں بات کیسے کروں؟ صحابہ کا جرمٹ ہے، میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پیچھے پیچھے چلا حجرہ پاک تک۔ اب عزیزان محترم وہ مقام جسے فرمایا گیا ما بین بیتی ومنبری لروضۃ ریاض الجنہ، جہاں لجپال کے قدم لگے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہاں میرا محبوب دل میں 10 دفعہ 5 دفعہ آتا ہے 5 دفعہ جاتا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس جنت کے ٹکڑے پہ میرے حضور گزرتے گزرتے اپنے حجرہ پاک تک پہنچے۔ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک کے سامنے آئے، اب صحابہ کا جھرمٹ ہے، وہ صحابی بھی بیچ پہ کھڑے ہیں۔ میرے لجپال آقا نے یوں انگلی اٹھائی، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ جل گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ جل گیا۔ وہ لجپال آقا نے اپنے نبوت والی رسالت والی انگلی اٹھا کے اس صحابی کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا انت حذیفہ، سبحان اللہ، تو بول سکتا سبحان اللہ کہہ دے گا، انت حذیفہ، تو حذیفہ ہے؟ اس نے کہا نام یا رسول اللہ، ہاں آقا میں حذیفہ ہوں۔ میرے آقا نے مسکرا کے اس صحابی کی طرف دیکھ کے فرمایا غفر اللہ لک ولأمک ما حاجتک، اے حذیفہ کیا میرے رب نے تجھے بھی بخش دیا، تیری ماں کو بھی بخش دیا، اور بتا مجھے کیا حاجت رکھتا ہے۔ غفر اللہ لک ولأمک ما حاجتک، اے حذیفہ کیا میرے رب نے تجھے بھی بخش دیا، تیری ماں کو بھی بخش دیا، اور بتا مجھ سے کیا حاجت رکھتا ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ
اور میرے کہنے سے پہلے آپ نے میری دعا کو بھی جان لیا ہے اور میری دعا بھی کروا دی۔ یا تو ٹھیک ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بات بڑی کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کی بات بڑی کرتے ہو۔ یار اسی لیے تو کرتے ہیں کہ قرآن کے ہر تفسیر لکھنے والے نے، ترجمہ لکھنے والے نے نبی کا معنی نبی لکھا ہے، جہاں بھی دیکھو اس نے لکھا ہے نبی کا معنی نبی لکھا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ محمد اللہ خان فاضل بریلوی نے کہا مولوی صاحب نبی کا بھی تو کوئی ترجمہ کرو۔ انہوں نے کہا جی نبی کا ترجمہ تو نبی بنتا ہے۔ تو میں نہیں، نبی وزن نبی کیوں غیر کی خبریں دینے والا۔ کیا پیاری بات فرمائی، ہر قرآن کے ہر حرف کا ترجمہ کر رہے ہو تو نبی کا بھی تو ترجمہ کرو۔ نبی وزن نبی کیوں غیر کی خبریں دینے والا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیر کی خبریں جانتا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا حذیفہ تیری دعا کرانے سے پہلے میں نے تیرے آنے کی وجہ جان لی ہے، میں نے تیرے لیے دعا بھی فرما دی ہے، تیری ماں کی بخشش کے لیے بھی دعا کر دی ہے، تیرے لیے بھی دعا کر دی ہے، اور بتا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم بس بات اتنی ہے، جس نے پہچانا ہے، جس نے جانا ہے، جس نے مانا ہے، اس نے مقام پا لیا۔ توجہ کروں گا، آج ہم ختم چیرم، رسم چیرم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی رسم پرشری، رسم دسواں، رسم 20واں، رسم چیرم، یہ رسم نہیں ہے، یہ ختم ہے۔ سبحان اللہ، توجہ کروں گا، ختم ہے۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جو نیک اولاد چھوڑ کے چلا جائے۔ یا رسول اللہ پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا جو نیک اولاد چھوڑ کے چلا جائے، اس کے چلے جانے کے بعد اس کے سارے ثواب کے لیے جب وہ پڑھ پڑھ کے بخشش کے ذرائع پیدا کرے گا، اس کے درجات کی بلندی ہوتی چلی جائے گی۔ زیادہ اولاد کا کیا مطلب؟ عزیزان محترم توجہ چاہوں گا، بڑی دیر سے میں یہاں جمعہ پڑھاتا تھا آپ کے اسی مسجد میں، تو مجھے یاد ہے اکثر ان کے والد گرامی وہ جمعے پہ نہیں آتے، جمعے پہ ملاقات نہیں ہوتی۔ تو اب میرا ان سے پیار محبت تھا، بڑی جو کہہ دیجیے فرینکنس تھی، تو میں نے کہا کہ جمعے کے دن، ویسے تو میرے ساتھ بڑی دوستی ہے، جمعے کو آپ نہیں آتے، جمعہ کہاں پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں جمعہ پڑھنے کے لیے حضرت علامہ قبلہ ابو محمد عبد الرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے درس میں جاتا ہوں، وہاں جا کے حضرت کی زیارت بھی کرتا ہوں اور گفتگو بھی سنتا ہوں۔ یار جنہوں نے اپنے لمحات جو ہیں وہ ایسے اعلیٰ گزارے ہوں، پھر ان کے ختم چیرم بھی تو ہوا کرتے ہیں نا، ان کے لیے سارے ثواب بھی تو ہوا کرتے ہیں نا، پھر درجات کی بلندی کے لیے پڑھا بھی تو جاتا ہے نا۔ تو ساری زندگی انہوں نے محبت کی، اور میرے استاد گرامی قبلہ ابو محمد عبد الرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے جمعے کے لیے یہاں سے جانا، جب دکان پہ جانا تو میں نے بھائی جلدی جانا، میں نے کہا کیوں آج میں مغرب کی نماز درس میں پڑھنی ہے، حضرت صاحب سے ملاقات بھی کرنی ہے، زیارت بھی کرنی ہے۔ عزیزان محترم یہ کمال، یہ باتیں کیوں ملتی ہیں؟ اور پھر حضور غوث سمدانی، قندیل نورانی، الشیخ عبد القادر جیلانی، الحسن والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت کہ گیارہویں شریف بڑے ترک و احتشام کے ساتھ، تھوڑی ہو بھلا بہتر ہو تو گیارہویں شریف منانی، جب بھی بات کرنی ہے تو اس بات کی کرنی، نماز میں اکثر نمازیوں کے ساتھ رہنا۔ عزیزان محترم یہی وہ پہچان ہوا کرتی ہے، یہی وہ کمال ہوا کرتا ہے، یہی وہ درجات کی منزل ہوا کرتی ہے۔ آج ہم نے یہ ختم چیرم شریف اور ان کے سارے ثواب کے لیے یہ جو بات کی ہے عزیزان محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر اس لیے اللہ کریم کرم فرمائے اور بتقاضۂ بشری اگر اعمال میں کمی بھی ہے تو رسول رحمت کے میلاد کے صدقے سے اللہ کریم کی بخشش فرمائے۔ ایک بات آخری، بس 2 منٹ میں اختتام کی طرف وقت ہو گیا۔ عزیزان محترم مفتی عبد الرحمان صاحب سعودیہ کے رہنے والا ہے، اس کا نام ہے مفتی عبد الرحمان، سعودیہ کا رہنے والا ہے، ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، دوسری پارٹی کا بندہ ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، 7 کتابیں اکٹھی کر کے اس نے ایک کتاب بنائی
کتاب کا نام رکھا مجموع لطیف القدسی فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. بات سمجھیے گا, میں 2 منٹ میں بات کو اختتام کی طرف لاؤں گا. مفتی عبدالرحمان شیخ الحدیث ہے اور ان کا استاد ہے, پیر ہے, اوپ ہے, مرشد ہے, سب کچھ ہے ان کا. اس نے کتاب لکھی عبدالرحمان, مفتی عبدالرحمان اس کا نام ہے, سعودیہ کا رہنے والا ہے. اس نے ساری کتابیں اکٹھی کر کے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے مجموع لطیف القدسی فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں وہ لکھتا ہے کہ ایک بندہ گھوڑ سوار تھا, بڑی توجہ اور سمجھی پڑھتے ہیں. اسے گھوڑ سواری کا شوق تھا. اس نے نیا گھوڑا لیا. جب نیا گھوڑا خریدا, اس پہ سوار ہوا تو گھوڑے کو دوڑایا تو وہ گھوڑا سر پر دوڑا تو بادشاہ کی گلی میں چلا گیا. گھوڑا بادشاہ کی گلی میں چلا گیا. اب جب گلی میں گیا تو اس کا 6-7 سال کا بچہ تھا, وہ گلی میں کھیل رہا تھا. وہ گھوڑے کی زد میں آ گیا, گھوڑے کے نیچے آ کے کچلا گیا, مر گیا. اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب اس کے درباریوں ہماریوں نے اس گھوڑ سوار کو پکڑ لیا اور اسے سزا دینی چاہیے. ایک نے کہا نہیں, یہاں سے بادشاہ کے پاس لے جاؤ, بادشاہ کا بیٹا مر گیا ہے, وہ جو چاہے گا اسے سزا دے گا, چلو اسے اس کے پاس لے جاؤ. بادشاہ کا جب بات پہنچی تو بادشاہ نے کہا اسے لاؤ میرے پاس, میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا, اس کے گھوڑے کے ٹکڑے کر دوں گا. اس نے میرے بچے کو مار دیا. بادشاہ غصے سے کانپ رہا ہے, لال پیلا ہو رہا ہے اور بڑا شور ڈال رہا ہے. اب جو ہی انہوں نے وہ گھوڑ سوار کو پکڑ کے محل میں لائے نا, بادشاہ جہاں بیٹھا تھا, بادشاہ پھر تخت پر بیٹھا ہے, درباری ہواری سارے موجود ہیں. تو وہ جب اندر داخل ہوا نا گھوڑ سوار, تو بادشاہ نے مسکرانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. تو گھوڑ سوار نے مسکرانا شروع ہو, بادشاہ نے مسکرانا شروع کر دیا. اب بادشاہ نے جب مسکرانا شروع کیا تو اسے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا گیا. جب اسے پوچھا گیا, بادشاہ نے سوالیہ فکر کر کے پوچھا کہ وہ گھوڑ سوار یہ بتا تو کون سا وظیفہ کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھیے, کون سا وظیفہ کرتا ہے؟ یا کسی پیر سے تمیز نہیں ہے. آج کل پیر بھی پڑے ہیں نا, تمیز دینے والے کو کالا کو نیلا کو پیلا. اس نے کہا بھائی کسی پیر سے تمیز لیا یا کوئی وظیفہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں تو گھوڑ سوار ہوں, مجھے تو نہیں پتا نہ وظیفے کا نہ کوئی تعویذ کا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب مجھے پتا چلا کہ تو نے میرے بچے کو گھوڑے کی زد میں دے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, مجھے بڑا غصہ آیا اور میں تجھے مارنا چاہتا تھا, تیرے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا, ایسی عبرت ناک سزا دینا چاہتا تھا تاکہ تجھے سمجھ آ جاتی. لیکن جب تو داخل ہوا تیرا چہرہ دیکھ کے میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. سبحان اللہ. میرا غصہ, بات سمجھنی ہے یار. ہم کہیں تو لوگ کہیں گے یہ غلام ہے نا, تو غلامی یہ رسول میں بات کر رہے ہیں, آج کے رسول ہیں. ارے غیر کی بات سنو, غیر کی سبات. وہ کہتا ہے میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور تیرا چہرہ دیکھ کے میں مسکرانے لگ گیا. مجھے لگتا ہے تو کوئی وظیفہ کرتا ہے یا کوئی تعویذ ہے تیرے پاس, کوئی ایسی بات ہے, یہ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا بادشاہ سلام, میں گھوڑ سوار کچھ بھی نہیں کرتا. میں نے کہا پھر کیا کیا؟ میں نے کہا جب تیرے ہماریوں سپاہیوں نے مجھے پکڑ کے لائے نا تیرے دربار کی طرف, مجھے یقین کامل تھا کہ اب بادشاہ مجھے عبرتناک سزا دے گا اور موت دے گا, مار دے گا, قتل کر دے گا اور بڑی بری سزا دے گا. میرے دل نے ٹھان لیا کہ اے گھوڑ سوار اب تو بچ نہیں سکتا. لیکن دل میں فوراً مجھے خیال آیا, میں نے اللہ سے رابطہ کیا. جب بندے میں مشکل وقت آتا ہے نا پھر بڑا نہ یاد آتا ہے, تو میں نے فوراً رابطہ کیا. میں نے کہا مالک کریم, اگر یہ میں نے جان بوجھ کے اس بچے کو نہیں مارا, مر گیا ہے گھوڑے کی زد میں آ کے, لیکن مالک اگر یہ بادشاہ آج مجھے قتل معاف کر دے تو میں تیرے پیارے رسول کا میلاد مناؤں گا. یا جنہوں نے نہیں کہا وہ بھی بہت سبحان اللہ. توجہ, یہ میں نہیں کہتا, مجموع لطیف القدسی فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, مفتی شیخ الحدیث عبدالرحمان دیوبندیوں کا امام لکھتا ہے. کہتا ہے اس نے کہا میں نے دل میں سوچا کہ اللہ اگر یہ گھوڑ سوار, یہ بادشاہ مجھے قتل معاف کر
میں تیرے پیارے رسول کا میلاد مناؤں گا۔ بس بادشاہ میں نے یہ دعا مانگی ہے۔ بادشاہ نے کہا بس اس دعا کا صدقہ ہے کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور میں تجھے دیکھ کے ہنسنے لگا۔ دوستان محترم، اگر گھوڑ سوار مشکل وقت میں دعا مانگے کہ مجھے بادشاہ معاف کر دے تو میں نبی کا میلاد مناؤں گا، تو اس بچے نے تو اپنے والد گرامی کے درجات کے لیے میلاد کی محفل سجا دی ہے، منا لی ہے۔ تو عزیزان محترم، بس بات اتنی ہے کہ آج ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ مالک کریم ان کے درجات کو بلندی عطا فرما دے، رفعت عطا فرما دے اور ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے۔ اگر کوئی بتقاضا بشی کمی ہے اعمال میں، انسانی تقاضا ہے نا، تو اللہ کریم اس بار میلاد کی برکت سے ان کے درجات کو بلندی عطا فرما دے، رحمت و برکتوں سے مالا فرمائے اور مولا کریم اس بچے کو عمر حفظ عطا فرمائے، اس کے مال جان میں، اولاد میں اور اس کے کاروبار میں اللہ کریم ترقیاں عطا فرمائے۔ ہم سب مل بیٹھ کے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک عزیزان محترم ایک تعلق ہے، ایک وابستگی ہے، ایک محبت ہے، ایک پیار ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ ختم شریف ہے اور یہ ختم پاک ہے۔ اور اس ختم پاک کے لیے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، کاش کبھی سوچ کے دیکھ انسان جب تیری ولادت ہوئی ہے تو اب ماں کے بدن پیٹ میں آیا ہے، ذرا غور کر عزیزان محترم، ڈاکٹر حضرات سے پوچھ کے دیکھ، وہ کہتے ہیں کہ 40 دن کے بعد انسان کا جسم بنتا ہے، 40 دن کے بعد اس سے سانس ملتی ہے اور اس کا جو ہے وہ اسے زندگی ملتی ہے، اس کا وجود بنتا ہے، 40 دن کے بعد اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر وہ جو ہے وہ اپنے جو ہے پرورش ہوتی ہے اس کی۔ عزیزان محترم، یہ 40 کے ہنسے سے ڈرا نہ کر، یہ 40 کا ہنسا تیرے لیے شروع سے آ رہا ہے، ابد تک ساتھ، اور ان سے محبت کر، پیار کر، تعلق کر، وابستگی کر لے۔ میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے غلاموں سے پیار کر لے، اہل بیت کے خانوادے سے پیار کر لے، اور یہی درجات ہے،